الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها الی آخر الحدیث، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج مسجد کے اندر پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں آنے والا جو بھی آدمی ہوتا ہے تو اس آدمی کو جب گھر میں انٹری دی جاتی ہے تو اس سے پہلے آدمی چاہتا ہے کہ یہ وہ آدمی آئے جس سے میں خوش ہوں، جس سے میں راضی ہوں، تو اس آدمی کو ہم اپنے گھر بلاتے ہیں۔ تو عین اسی طریقے سے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنے دربار میں پوری کائنات میں چن چھانٹ کر ان افراد کو بلاتے ہیں یا ان افراد کو جلد آنے کی توفیق دیتے ہیں جس سے وہ خود راضی ہوتے ہیں۔ الغرض، انسان دنیا میں آنے کے بعد جو بھی کام کرتا ہے تو اس کے کام دو قسم میں بٹے ہوتے ہیں، یا تو آدمی کے کام اچھائی کے اندر ہوں گے یا تو کام برے ہوں گے، جس کو مثبت پہلو یا منفی پہلو کہا جاتا ہے، نیگیٹو یا پازیٹیو جس کو کہا جاتا ہے۔ آدمی اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا۔ اچھے آدمی اگر کام کرتا ہے تو اس کا بدل اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور اگر آدمی برے کام کرتا ہے تو اس کی جزا بھی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور آدمی کو جو دنیا کے اندر بدل ملتا ہے، جو بھی آدمی اعمال کرتا ہے اس کا بدل ملتا ہے، تو اس بدل کی ایک چھوٹی سی جھلک اس کائنات کے اندر اللہ ظہور کرتے ہیں۔ انسان کے اعمال اچھے ہوں تو اللہ رب العزت حالات اچھے لاتے ہیں، اگر انسان کے اعمال برے ہوں تو اس وقت اللہ رب العزت حالات کو برے لاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمینی سطح پر جو ماحول کریٹ ہوتا ہے، جو ماحول بنتا ہے، تو اس ماحول کے بننے میں، یا سمندروں کی سطح پر جو ماحول بنتا ہے اس ماحول کے بننے میں، یا ماحول بگڑتا ہے تو اس ماحول کے بگڑنے میں کوئی چیز مانے ہوتی ہے، کوئی چیز مین بنتی ہے، تو اس چیز کے لیے اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اعمال ہیں، تو ان اعمال کی وجہ سے زمین کے حالات کا بننا، آسمانوں کے حالات کا بننا، زمین کے نیچے کے چیزوں کے حالات کا بننا، یا سمندروں کی چیزوں کے حالات کا بننا، یہ تمام چیزیں انسان کے اعمال کے اوپر نربھر کرتے ہیں، انسان کے اعمال پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ اگر اعمال اچھے کرتے گئے تو اس وقت اللہ حالات اچھے لاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور کو اگر دیکھا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر آئے اور 40 سال 8 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 10 سال دین کا کام کیا۔ اس 10 سال کے اندر لوگوں کے اندر دین آتا گیا، لوگ دھیرے دھیرے اچھے اعمال کی طرف آتے گئے، ہر آدمی اچھائی کی طرف لپکتا گیا، اللہ حالات سدھارتے چلے گئے، اللہ رب العزت نے حالات کو درست قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مکے کے اندر رہائش ممکن نہیں تھی، اس لیے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آج آدمی مدینہ جاتا ہے، بیمار آدمی مدینے میں جانے کے بعد
وہاں کا پانی پینے کے بعد آدمی بیماری سے شفا پا جاتا ہے، وہاں کا کھجور کھاتا ہے تو شفا اس کو ملتی ہے۔ لیکن شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر حضور کے مدینہ جانے کے بعد سے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اس دعا سے پہلے کی جو حالت تھی شاید یہ آپ کو معلوم نہ ہو، مدینہ پوری دنیا کا سب سے بدترین جگہ میں تھا۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی جگہ تھی تو وہ صرف مدینہ تھی۔ مدینے کے اندر کوئی بھی آدمی جاتا تو بغیر بیماری لیے کہ نہیں نکل سکتا تھا، ہر آدمی بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کے کچھ عربی کے اشعار ہیں، جن عربی اشعار کے اندر انہوں نے اپنی حالت کو بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں کیسی جگہ بھیج دیا جس جگہ کے آنے کے بعد کوئی آدمی اچھا نہیں رہ سکتا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اگر واقعہ اٹھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے والد سفر کے لیے نکلے تھے، مدینہ کا سفر ہوتے ہوئے جب نکل رہے تھے تو آپ بیمار ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مدینہ ایسی جگہ تھی جہاں پر جانے کے بعد کوئی آدمی بیمار نہ ہو، یہ ممکن نہیں تھا، لیکن حضور نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد حضور نے دعا کی، اے اللہ یہاں کی بیماری کو تو دوسری جگہ بدل دے، یہاں کی بیماری کو تو شفٹ کر دے، یہاں کے ماحول کو تو اچھا سے بنا دے۔ تو حضور کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مدینے کو اتنا بہتر بنایا کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کو شفا کرنے کے لیے مدینہ جا سکتا ہے، ایسا ماحول بنایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کام کیا، لوگ اعمال خیر کے طرف آتے گئے، اچھے کاموں کے طرف آتے گئے۔ اللہ نے ایک ماحول کریٹ کیا، اللہ نے ایک ماحول بنایا، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملتا ہے۔ اور اردو کے اندر ایک شعر بھی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جب کرنی اچھی ہو تو بھرنی بھی اچھی ملتی ہے، آدمی کو بدل بھی اچھا مل جایا کرتا ہے۔ تو آدمی اچھے کام کرتے تھے، صحابہ اچھے کام کرنے لگے۔ صحابہ کے واقعات آپ نے سن رکھا ہے، صحابہ کے واقعات آپ نے فضائل اعمال میں پڑھ رکھا ہوگا، تو وہاں پر آپ نے شاید سنا ہوگا کہ صحابہ کو کیسے مارا گیا، صحابہ کو کیسے پیٹا گیا۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت خباب کا واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت سمیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، کئی صحابہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ حالات کیا تھے، کیسے ان کو مارا جاتا تھا۔ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ کھانا میسر نہیں تھا، حضور خود کئی دن بھوکے رہ جاتے تھے، ایسے حالات تھے۔ لیکن وہ حالات کیوں تھے؟ اس لیے کہ شرعیرہ برے اعمال مکے کے اندر بہت زیادہ بھر گئے تھے، برے اعمال کی وجہ سے حالات بھی اللہ برے لاتے رہے۔ پھر جب وہاں سے نکلے، کام اچھے کرنے والے زیادہ بنے، صحابہ ایمان لا کر اچھے اعمال کرنے والے جب زیادہ بن گئے، اللہ نے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا، مدینہ گئے اور وہاں پر ایک ماحول اچھائی کا قائم کیا، نیک اعمال کا ماحول قائم ہوتے رہا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے صحابہ کے اوپر ایسے دروازے کھولے کہ ان کے پاس رزق کے لیے کوئی تنگی نہیں تھی۔ حضرت کئی صحابہ کے آپ واقعات اٹھا کر دیکھو کہ کیسے خوشحالی کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، صحابہ نے مدینے کے اندر کیسے خوشحالی کے زمانہ گزارا ہے۔ ہر ایک آدمی کا باغ، کھجور کا باغ ایک مرتبہ سال میں پھل دیا کرتا، لیکن صحابہ کے واقعہ آپ اٹھا کر دیکھو، ان کے باغات دو مرتبہ سال میں پھل دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت ان کو میجارٹی کے اندر لا رہا تھا۔ جو صحابہ مکے کے اندر رہتے ہوئے مائنارٹیز کے اندر تھے، ان صحابہ کو اللہ رب العزت یہاں لایا اور میجارٹی ان کی بڑھاتا گیا، مالی اعتبار سے ہو یا تجارتی اعتبار سے ہو، خوشحالی کے اعتبار سے ہو، اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی عطا کرتے چلا گیا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ آدمی کے اعمال کی وجہ سے تھا، آدمی کے اعمال کی وجہ سے تھا۔ اعمال جب سدھر جائیں گے تو اللہ رب العزت حالات اسی طریقے سے لاتے ہیں، اگر اعمال جب نہیں سدھرتے، اعمال بگڑتے چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی حالات کو بگاڑ کر بتاتے ہیں۔ تبلیغ کے حضرات ایک مثال عام طور پر دیا کرتے ہیں، میں اسی مثال سے آپ کو بات سمجھاتا چلوں کہ ایک آدمی اگر کوئی گائے کو پالتا ہے تو گائے کو پالنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ آدمی جا کر گائے کی دودھ کو نتھارنا چاہتا ہو تو وہ دودھ کو نتھارنے سے پہلے اگر گائے لات مار دے، اس کو دودھ کا نفع حاصل کرنے نہ دے، تو
تو یہ آدمی برداشت کرتا رہتا ہے. جب برداشت کی حد ٹوٹ جاتی ہے تو وہ آدمی اس گائے کو قصاب کے حوالے کرتا ہے, اور قصاب جب چھری گائے کے گلے پر رکھتا ہے تو اس وقت گائے کے ذہن کے اندر اس کی دماغ میں ایک بات پھرتی ہے کہ کاش اگر میں اپنے مالک کو دودھ دے دیتی, اس کا نقصان نہ کرتی, تو آج مجھے کٹنے کی نوبت نہ آتی. تو عین اسی طریقے سے آج ہماری حالت ہے. آج مسلمان اللہ کا کھاتا ہے, اللہ کی زمین پر رہتا ہے. انسان کائنات کے اندر آیا تھا تو ننگا بن کر آیا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کی ستر پوشی کے لیے کپڑے کو اس کے لیے بنایا ہے. پھر جب آیا ہے تو تنہا آیا ہوا تھا, کوئی نہیں تھا. اللہ نے ماں باپ کا سہارا دیا ہوا ہے, بہن بھائیوں کا سہارا دیا ہے, خاندان اور کنبے کا اللہ نے سہارا دیا ہوا ہے. جب بچے سے بڑھ کر نوجوان بنتا ہے, اللہ کمائی کے لیے دن کو لاتے ہیں اور آرام کے لیے رات کو اس کے لیے لاتے ہیں, ہر چیز کا سہارا کرتے ہیں. جب نوجوانی سے کچھ اوپر اٹھتا ہے تو اس کی دل کی تسکین کے لیے اللہ رب العزت اس کی شادی کا انتظام کرتے ہیں, ایک ایک نکاح کا جوڑا اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اولاد کی تسکین سے اس کو آرائش کرتے ہیں. اس کے بعد جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو بچوں کے سہارے یا پوتوں کے سہارے پر اس کی زندگی کو گزارا جاتا ہے. تو یہ جو ترتیب اللہ رب العزت بنائے رکھے ہیں, تو اس ترتیب کا فائدہ اٹھانے کے بعد جب اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کرے, اللہ رب العزت کو عبادت کر کر اس کا بدل اللہ رب العزت کا ہم نہ چکانے کی سوچیں, تو اس وقت اللہ رب العزت بھی دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرا کھاتا ہے, میری زمین پر رہتا ہے, میری چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود میرے لیے کوئی شکرانہ ادا نہیں کر پاتا. ویسے تو اللہ کا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا. اللہ کی کائنات کے اندر, پوری کائنات کے اندر کوئی اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود خود آدمی کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں. ہم اپنے رب کی جو کائنات کے اندر رہتے ہوئے جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں, ان نعمتوں کا شکر تو ادا کرنا ہمارا حق بنتا ہے. تو اس حق کو ادا کرنا چاہیے تھا. جب ہم ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ایسے قصاب کو لے کر آتا ہے جیسے گائے کے لیے قصاب ہوتا ہے. تو انسانوں کے اوپر حالات لانے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو اللہ متعین کرتے ہیں, اور وہ لوگ انسانوں کو پکڑتے ہیں جو رب کے نافرمان بن چکے ہوں. ان لوگوں کو مارا جاتا ہے, ان لوگوں کو کاٹا جاتا ہے. آج کا جو ماحول کریٹ ہوا ہے, آج جو حالات ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں, یا یوں کہیں کہ پورے عالم کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, ان حالات کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا. 1400 سال پہلے دے دیا تھا. آپ حالات اٹھا کر دیکھو, جگہ جگہ اخبار کے اندر ماب لنچنگ کے قصے آپ کو مل جاتے ہیں. تو ماب لنچنگ کے جو واقعات ہیں, لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ آج ہو رہا ہوگا, یہ آج کی موجودہ حالت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس کی روایت حدیث کے اندر ملتی ہے کہ کائنات کے اندر ایک دور آئے گا جب ماب لنچنگ ہوتا رہے گا. یہ حدیث کے اندر قیامت کی ایک علامت حضور نے بتائی ہوئی ہے. عربی خطبے کے اندر جو میں نے حدیث پڑھی, یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها, اس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ماب لنچنگ کے واقعات ہوتے رہیں گے, کثرت سے ہوتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماب لنچنگ کچھ مہینوں پہلے تک ہو رہا تھا, اب حالات سدھرے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. حضور کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. حضور نے جو کہا ہے وہ سچ ہو کر ہی رہ سکتا ہے. حضور کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. ماب لنچنگ کے واقعات اور بڑھیں گے, اور بڑھیں گے. میں حضور کی حدیث کے اوپر بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اور ماب لنچنگ کے واقعات بڑھتے رہیں گے. کتنے بڑھیں گے, کتنے بڑھیں گے, اس کا کوئی اندازہ حضور نے مقرر نہیں کیا ہے. البتہ حضور نے یہ بتا دیا کہ ماب لنچنگ کے واقعات سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. چلو میں اس حدیث کو آپ کے سامنے مکمل بتاتا چلوں. حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے اندر ایسے, قیامت کے قریب میں ایسے حالات کریٹ ہوں گے, ایسے حالات بنتے چلے جائیں گے جن حالات کے اندر مسلمانوں کو مارا جائے گا, مسلمانوں کو کوٹا جائے گا. کیسے مارا جائے گا؟
حضور نے ایک مثال دی، کما تداعی الاکلۃ علی قصیتھا، جیسے بھوکے آدمی ایک کھانے کی پلیٹ کی طرف لپک پڑتے ہیں، ایسے مسلمانوں کو مارنے کی طرف لپک پڑیں گے، ایسے مسلمانوں کو مارا جائے گا۔ تو اس وقت ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انحن یومئذ قلۃ بنا، کیا اس وقت ہماری میجارٹی کم ہوگی، مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا، نانا، تم میجارٹی کے اعتبار سے کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تو اتنی ہوگی کہ غصاء السیل، جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، تو سمندر کے اوپر جھاگ کتنی ہوگی کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی میجارٹی ایسی اتنی ہوگی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی میجارٹی ہونے کے باوجود مسلمانوں کو مارا جائے گا، مسلمانوں کو کاٹا جائے گا، مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ اور آج اس حدیث کو دیکھا جائے تو یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ جتنے مسلمان آج اس وقت ہیں، اس کے باوجود ہر جگہ سے مسلمانوں کے مار کھانے کے واقعات آ رہے ہیں، مسلمانوں کی پستی میں جانے کے واقعات آ رہے ہیں، مسلمانوں کی ذلت کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے دور کو اور اس دور کو اگر کمپیئر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے واقعات حضرت بلال کے ساتھ پیش آئے ہوئے تھے، وہ واقعات اس وقت پیش آ رہے ہیں۔ جیسے واقعات حضرت خباب کے ساتھ پیش آئے تھے، ویسے واقعات اس وقت پیش آ رہے ہیں۔ حضرت سلمہ کے ساتھ جیسے واقعات پیش آئے تھے، ویسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، آج ویسے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور مسلمان خود پستی کے اندر جا رہا ہے، مسلمان خود پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی اس کے اندر غیروں کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ مسلمان خود کو نیچے لے کر جا رہا ہے، بلکہ خود مسلمان اپنے آپ کو نیچے لے کر جا رہا ہے۔ دو طریقے سے مسلمان اپنے آپ کو گرا رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے مسلمان نیچے گرا ہوا ہے، اور مذہبی اعتبار سے بھی مسلمان نیچے گرا ہوا۔ دونوں اعتبار سے مسلمان اپنے آپ کو نیچے گرایا ہوا ہے۔ دونوں اعتبار سے اگر چڑھنا ہے، اگر اوپر کی طرف آنا ہے، تو ایک چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر اس طریقے کو فالو کریں گے تو اللہ رب العزت ویسے ہی عزت عطا کریں گے جیسے صحابہ کے دور کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، ان کو مائنارٹیز کے اندر رکھا گیا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کے ساتھ ذلیلانہ یہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، جیسا رویہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اختیار ہو رہا ہے۔ وہی حالات اس وقت پیش ہو رہے ہیں، تو ان حالات سے ابھرنا ہے تو وہ کام کرنا ہے جن حالات سے ابھرنے کے لیے صحابہ نے کام کیا۔ صحابہ نے حضور کے طریقے کو اپنے اندر لے کر آئے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے صحابہ کو عزت دیا، اور ایسی عزت دی کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ پہلے زمانے کے اندر ستاروں کو دیکھ کر آدمی سفر کیا کرتا تھا، ٹریولنگ اس کی کرنی ہوتی تو ستاروں کے ذریعے سے کیا کرتا تھا۔ تو ویسے ہی صحابہ کے طریقے کو اگر کوئی پکڑتا ہے تو آخرت کا راستہ بھی کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، آدمی آخرت کو بھی صحیح طور پر چلا جاتا ہے۔ جب کبھی سیرت کی بات اٹھائی جائے، جب کبھی نبی کی سنتوں کی بات اٹھائی جائے، ہمارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ارے کیا بھئی یہ صرف یہی باتیں ہوتی ہیں، صرف ہم اگر سیرت کو پکڑ لیں، کیا تسبیح پکڑ کر مسجد کے اندر بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کہتے رہیں، دوسرے کوئی کام نہ کریں؟ یہ اصل ہمارے دماغ کی غلط فہمی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد کے ہو جائیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے راستے سے ہم کٹ جائیں۔ یہ ہمارے دماغ کی غلط فہمی ہے۔ لیکن اگر سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھو، حضور کے طریقہ کیا ملتا ہے، کیا کہتا ہے، تو آج کا نوجوان اگر سیرت کو اٹھاتا ہے تو وہ اپنی لائف کے اندر آج بھی خوش ہو سکتا ہے۔ اگر آج کی لڑکیاں اگر سیرت کو اٹھاتی ہے تو ان کو بھی وہی فریڈم ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلام یوں کہتا ہے، ہم نے اپنے دماغ کو جس طریقے سے ہم اپنے دماغ کو چلاتے ہیں اور اپنے دماغ کو سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، اپنے دماغ کو فالو کرتے ہیں، اور اپنے انداز کو سمجھ کر اپنی کم فہمی کو یا تنگ نظری کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ اسلام کیا باتیں کہتا ہے، کتنا فریڈم اسلام دیتا ہے، اس کی طرف ہماری نگاہیں نہیں جاتی۔
اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. کسی سے مل کر بیٹھ کر معلوم کریں کہ اسلام صحیح طور سے کہتا کیا ہے, فزیکلی اسلام کیا کہتا ہے. ہمارے لوگ فزیکل کرنے سے پیچھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فزیکل انگریز کا طریقہ ہے, اسلام سے فزیکل کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر فزیکل کا تعلق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے درمیان آپس کے اندر کشتی, آپس کے اندر دوڑ لگائے جاتے تھے, دونوں بھاگا کرتے تھے. اپوزٹ کے دونوں کے اندر ایک شرطی ہوتی تھی کہ کون آگے دوڑے گا. یہ ہوتا تھا. کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تیر اندازی کیا کرو, وہاں سے اچھے اپنے باڈی کو فٹنس اختیار کیا کرو, سواری کا کام کیا کرو, گھوڑ سواری اختیار کیا کرو. یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں آتی ہیں یا اسپورٹس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں, ہم نے اس کو دیکھنا بند کر دیا. آپ نے حدیث میں غالباً سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رننگ ریس کیے ہوئے. شاید یہ باتیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی, باقاعدہ حدیث کے اندر یہ باتیں ہیں کہ حضور نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ رننگ ریس کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے اپنی تنگ نظری کو اسلام سمجھ رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر میجارٹی اور مائنارٹیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے ذہن کو بٹھا لیتے ہیں اور اپنے ذہن کے اعتبار سے اسلام کو سمجھتے ہیں اور اسلام کو تنگ نظری سے سمجھ کر اپنی غلطی کرتے ہیں اور خود غیروں کے طریقے پر چل پڑتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ نوجوانوں کو آج اس وقت اٹھایا جائے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا نوجوان انگریز کا فالوور ہے, ہمارا نوجوان انگریز کا فالوور ہے. ان کے سروں کو اٹھا کر دیکھو, آدھے بال کٹے ہوئے ہیں اور آدھے بال چھوڑے ہوئے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے مسلمانوں؟ اگر اسٹائل کرنا ہے, میں آپ کو حدیث سے اسٹائل بتانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ اپنے سر کے بال رکھنا چاہتے ہو, حضور کا اسٹائل آپ کو حدیث کے اندر سے مل جائے گا کہ حضور کا کیا اسٹائل تھا, کیسے بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یہ طریقہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. حضور نے بیچ کی مانگ نکال رکھی تھی, بڑے بڑے بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, گردہ حضور نے رکھا ہوا تھا. اس اسٹائل کو آدمی اپنایا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے مسلمان اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپناتے ہیں تو یہ غلط کام کو جو غیروں کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپناتے ہیں اور آدھے سر کے بال کاٹتے ہیں اور آدھے سر کے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں, ابو داؤد ایک حدیث کی کتاب ہے, جس کتاب کے اندر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قضا سے حضور نے منع فرمایا. ایک عربی لفظ ہے قضا, جس سے حضور نے منع فرمایا. اس کی تفسیر کے اندر, اس کی تشریح کے اندر صحابہ یہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ قضا کہتے ہیں آدھے سر کو مونڈنا اور آدھے سر کے بال کو خالی چھوڑ دینا, جس کو قضا کہا جاتا ہے. اور آج ہماری حالت وہی ہے کہ اوپر کے بال رہنے دیتے ہیں اور نیچے کا سارا چھوڑ دیتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے. آدمی اسٹائل کو اپناتے ہوئے غیروں کے طریقے پر جاتا ہے. کاش کیا ہی اچھا ہوتا اس طریقے کو اپنانے کے بجائے حضور کے طریقے کو اپنا لے, حضور کے اسٹائل کو اپنا لے. اپنے کپڑے پہننے کا لباس ہے, اس طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں, حضور کا طریقہ اپناؤ, حضور کے اسٹائل کو کاپی کرتے چلے جائیں تو اس سے کامیابی مل سکتی ہے. اور آج میں آپ کو بتاؤں, پوری کائنات کے اندر اگر کوئی قوم اپنے مذہب کی فالوور نہیں ہے تو وہ صرف مسلمان ہے, وہ صرف مسلمان ہے. میں ایسے ہی بیٹھے اوپر بیٹھ گیا ہوں اور کچھ کہتے چلو, ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں, پوری پختگی کے ساتھ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم اپنے مذہب کے فالوور نہیں ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. اس کے علاوہ جتنی قومیں ہیں, ہر قوم اپنے مذہب کا فالوور ہے, ہر قوم اپنے مذہب کی فالوور ہے. ہمارے یہاں پر اطراف کے اندر ایک قوم زیادہ رہنے والی ہے, ہندو قوم بہت زیادہ رہنے والی ہے. ان کے اندر اٹھا کر دیکھو, صبح شام ان کا جب بھی پوجا کرنا ہو, ہر آدمی پوجا کمپلسری کر جاتا ہے, ہر آدمی پوجا کمپلسری کرے گا. لیکن ہمارے پاس جب مسلمانوں کے اندر عبادت کے لیے وہی نماز ہے تو ہماری مسجدیں کتنی خالی ہیں, کتنی ہماری مسجدیں خالی ہیں. اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارا طریقہ جو کہ لباس پہننے کا ہے, غیر جب ان کی تہوار آتی ہے تو ان کی تہوار کے اندر, ان کی عیدوں کے اندر غیر اپنے مذہب کا طریقہ کا کپڑا پہنتے ہیں. اور آج ہم کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں تو انگریز کے طریقے کو فالو کرتے ہیں, لیکن اسلام کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. خود آج ہم اپنے آپ کے اندر شکار ہیں, ہم اپنے آپ کے اندر تزلزل کا اس وقت شکار ہو رہے ہیں.
اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے، اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو نیچے گرانے کی پوری مکمل سازش ہے، مسلمانوں کو نیچے گرانے کی مکمل سازش ہے۔ آپ گوگل استعمال کرتے ہو تو گوگل کے اندر آپ سرچ کرو مائنارٹیز ان انڈیا، آپ سرچ کر دیکھو پوری انڈیا کے اندر مائنارٹیز کون ہے، آپ گوگل کے آپ استعمال کرنے والے ہو، سرچ کر دیکھ لو تو اس کے اندر سب سے پہلا نام مسلمانوں کا ملے گا، سب سے پہلا نام مسلمانوں کا ملے گا۔ ہاں وہی اگر ان کے اندر ناموں کے اندر سرچ کر دیکھو، ہندوؤں کا نام مائنارٹیز کے اندر سے نکال دیا گیا، ہندوؤں کا نام مائنارٹیز کے اندر سے نکال دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مائنارٹیز کے اندر کسی کو رکھا گیا ہے تو مسلمانوں کو رکھا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر کمانا ٹھیک نہیں ہے، زیادہ کمانے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، زیادہ بزنس امپرومنٹ کرنے کے اندر اسلام کیا کہتا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کی طرف توجہ نہیں دی ہے، مسلمانوں نے اپنے آپ کو کھپایا نہیں ہے کہ اسلام مال کمانے کے اوپر کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا لفظ 80 پر 2 مرتبہ آیا ہے، اچھے سے سمجھنا، قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا لفظ 80 پر 2 مرتبہ اللہ نے استعمال کیا ہوا ہے۔ اور اس بات کو میں جو کہہ رہا ہوں، اس بات کو غور سے سنو، غور سے سننے کی ضرورت ہے اس بات کو۔ سب سے متقی آدمی کون ہے؟ قرآن کریم پہلا پارہ آپ اٹھاؤ، پہلے پارے کے اندر الف لام میم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر اٹھاؤ، متقین کا تذکرہ ہے، اور سب سے بہترین متقی کون ہے؟ تیسری جو اللہ نے بات تذکرہ کیا ہے، الذین ینفقون، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے۔ محسنین کون ہیں؟ اللہ نے وہاں بھی کہا ہے کہ خرچ کرنے والے۔ پارہ نمبر 18 پہلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اور مومن کون ہے؟ یہ مومن کون ہے اس کی علامت میں اللہ نے نماز کو گیا، اور نماز کے بعد اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے والے کو کہا۔ ان تمام باتوں کو جب اکٹھا کرے تو اس وقت آدمی کا ایک دماغ ہے، اس دماغ کو اگر استعمال کرے تو سوچنے میں آتا ہے کہ جب اللہ نے 80 پر 2 مرتبہ لوگوں کو دینے کے لیے قرآن میں کہا ہے، اپنے مال سے صدقہ نکالنے کے لیے کہا ہے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا ہے، آدمی کو زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے؟ 40% نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کتنا؟ 40% نکالنا ہے۔ 1 لاکھ روپیے ہیں تو صرف 2500 روپیہ زکوٰۃ کا آپ کا نکلے گا۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ نے بار بار کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جہاں کہیں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ کر دیکھو، کسی مفتی سے پوچھ کر دیکھو، جہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہوا ہے اس سے پہلے اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں سے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نماز کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور نماز کس پر فرض ہے؟ نماز فرض ہے، ہر بالغ آدمی پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے بالغ ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا، اور اللہ نے سیم اسی طریقے کا لفظ زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا، اور اللہ نے بتایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور ہر بالغ آدمی اتنا مالدار بن جائے، اتنا کمانے والا بن جائے، اتنا اس کے پاس مال ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے۔ یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں مال خوب کماؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں کے اندر دیا کرو۔ تو مسلمانوں کو مائنارٹیز کے اندر نہیں رہنا ہے، میجارٹی کے اندر مسلمان کو آنا ہے۔ یہ قرآن کا میسج ہے، لیکن آج مسلمان نیچے کی طرف دلدل کے اندر پھنستا جا رہا ہے، مسلمان نیچے کی طرف پھنستا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے مسلمان، کوئی مسلمان سیاست کے اندر نہیں ہے، پولیٹکس کے اندر سے مسلمان اپنے واسطے کو کٹ کر لیا، پولیٹکس کے اندر سے مسلمان اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے۔ کیوں مسلمانوں؟ کیا حدیث کے اندر ہمیں نہیں ملتا کہ سیاست مسلمانوں کی ہے؟ کیا قرآن کے اندر اللہ نے میسیج نہیں دے رکھا ہے کہ سیاست مسلمان کو کرنی چاہیے؟ آپ جتنے نبیوں کو اٹھا کر دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود وزیر خزانہ اپنے ملک کے بنے ہوئے تھے، اور آج ہم کس حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، تو مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ کی حیثیت سے تھے۔ آپ کے بعد 4 خلفاء آئے، اور چاروں کے چاروں خلفاء نے ایک بادشاہت کی گدی سنبھال رکھی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ حضور نے خود ایک گورنر بنا کر حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنایا تھا،
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا. کئی سارے صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کی میجارٹی دے کر, ایک بادشاہ کا مقام دے کر اللہ رب العزت نے حضور کے واسطے سے کھڑا رکھا تھا. پوری کائنات کے اندر مسلمان کو سنبھالنے کی طاقت ہے. مسلمان ہندوستان کو ہی نہیں پوری کائنات کو سنبھال سکتا ہے. مسلمان کو پولیٹکس کے اندر آنا چاہیے تھا, لیکن مسلمان کا پتہ پولیٹکس کے کاٹ دیا گیا, اور آج ہمارا مسلمان صبح گیا کمانے کے کھانے کے لیے جتنی میرے پاس وسعت ہے بس کھانے کے لیے کمائے کر واپس آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس سے زائدہ سوچنا, اس سے آگے بڑھ کر سوچنا, اس کی سوچ کو کٹ کرتے چلے گئے, اور مسلمان اسی سوچ کے ساتھ نیچے جی رہا ہے, اسی سوچ کے ساتھ نیچے اترتا چلا جا رہا ہے. آگے بڑھنے کی کوشش ہمارے آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک میجارٹی کے اندر آئے تھے, ایک مقام پر آئے ہوئے تھے, تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر زور دیا تھا تاکہ مسلمان تعلیم اچھی طریقے سے حاصل کریں, اچھے سے پاور کے اندر آ جائیں, کیونکہ کسی بھی قوم کی جو پہچان ہوتی ہے وہ تعلیم کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور آج ہمارے نوجوانوں کی میں حالت بتاؤں, کالج پڑھ لیتا ہے اور کالج پڑھنے کے بعد کیا کام کرتا ہے, وہ چلے جاتا ہے کسی گیریج کی طرف. آج کالج پڑھنے کے بعد گیریج کے حوالے ہو جاتا ہے. اچھی ڈگری حاصل کر لیا, کام کہیں گورنمنٹ کے اندر جاب نہیں مل رہا, اصل تو گورنمنٹ کے اندر تلاش کرنا ہمارے لیے نہیں ہوتا, پھر چلے جاتے ہیں کسی گیریج کی طرف چلے گئے, کہیں ادھر ادھر چھوٹی موٹی نوکریوں کے اندر چلے جاتے ہیں. میں آپ کو کتنے ایسے لوگوں کو بتاؤں جو صرف کالج کے اندر تھے, چھوٹے موٹے کام کر رہے تھے. ہمارے چکمنگلور کے میں آپ کو افراد اٹھا کر دکھا سکتا ہوں, کئی ایسے افراد ہیں جو پولیس اس وقت بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو نشان کر بتا سکتا ہوں کہ یہ اس وقت کیا کام کر رہا تھا, پہلے اس کا کام کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دوست کے دکان کے پاس میں بیٹھا کرتا تھا, تو وہاں پر ایک آدمی تھا جو بھاجی بیچنے کا کام کیا کرتا تھا, اور آج وہ اس وقت سرکل کے اندر کھڑا ہوتا ہے پولیس بن. یہ ہندوؤں کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور آج ہم تعلیمی اعتبار سے نیچے گرتے جا رہے ہیں. تعلیمی اعتبار سے تذبذب کے اندر ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. پڑھائی تو اچھی کرتے ہیں, لیکن پڑھائی کرنے کے بعد نیچے اترتے چلے جاتے ہیں. اپنی پڑھائی کے اعتبار سے اپنا مقام بنانے کے لیے نہیں سوچتے, خود کو نیچے اتارتے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارے اندر کا تذبذب ہے, ہم اپنے آپ کو خود نیچے گراتے چلے جا رہے ہیں. اس سے خود اٹھنے کی ضرورت ہے. کوئی آ کر آج ہمیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, خود اپنے آپ میں اٹھ کر کھڑنے کی ضرورت ہے. اگر آپ جاتے جاتے کہیں گر جاتے ہو تو یہ نہیں انتظار کرتے کہ کوئی آئے اور مجھے اٹھائے, اس کے بعد میں گاڑی سے اٹھوں گا. اگر یہ انتظار کرتے رہ گئے تو گاڑی سے گرنے کے بعد اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آتا. آئے گا اور سیلفی کاٹے گا کہ دیکھو یہ لیٹا ہوا ہے, یہ گرا ہوا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں وہاں پر تھا. سیلفی کاٹ کر اپنا اسٹیٹس تو بنانے کے لیے تیار ہے, وہ اپنے اسٹوری کے اندر اس کو شامل کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کوئی اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج حالت ہماری یہی ہے کہ مسلمان نیچے گرتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو نیچے گرنے کے باوجود آج کوئی مسلمانوں کو اٹھانے کی سوچ نہیں کر رہا, بلکہ مسلمانوں کو گرانے کی سوچ ہے. اور الحمدللہ مسلمان بھی انہی غیروں کے نقش قدم پر شامل ہیں اور اپنے آپ کو گرانے کے اندر چلے جا رہے ہیں. ہر اعتبار سے مسلمان پستی کا شکار ہے, ہر اعتبار سے پستی کا شکار ہے. اپنے آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے. صحابہ نے جو طریقہ فالو کیا تھا, حضور کی سنتوں کا طریقہ تھا, اس طریقے کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. حضور کی سنتیں اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائیں, اسی طریقے سے اگر ہم فالو کرتے جائیں, ہر طریقہ الحمدللہ حضور کی زندگی کے اندر موجود ہے. نوجوان اگر دیکھنا چاہتے ہیں, کبھی مل کر بیٹھے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اسٹائل فالو کرنا چاہتے ہیں, میں نوجوانوں کو اسٹائل بتانے کے لیے تیار ہو کہ کون سا اسٹائل بہتر ہے, کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. میں حضور کا اسٹائل آپ کے سامنے بتاؤں گا, اور حضور سے بڑھ کر کوئی آدمی اسٹائلش نہیں ہو سکتا. حضور سے کائنات کے اندر حضور سے بڑھ کر کوئی آدمی معزز نہیں ہو سکتا. ایسے حضور کا میں آپ کو اسٹائل بتاؤں گا, اس اسٹائل کو آپ فالو کرتے چلے جائیں. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, حضور کا طریقہ آپ اختیار کر دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بزنس کرنے کے لیے کوئی مال نہیں تھا. حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا بھی نہیں تھا, اس سے پہلے آپ نے بزنس کیا, اس سے پہلے آپ بزنس کرتے چلے گئے, اور بزنس اتنا کیا کہ حضور کا ابھی بزنس کے لیے دوسروں کے مال لے کر جاتے,
بیچ کر آ جایا کرتے تھے۔ حضور کا نام پورے مکے کے اندر پھیل گیا تھا کہ سب سے اگر کوئی بڑا بزنس مین ہے، سب سے بہتر اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ حضور کا نام بزنس مین کے اندر شامل تھا۔ آپ تاریخ کے واقعات اٹھا کر پڑھو، آپ کو پتہ چلے بہترین بزنس مین اگر کوئی تھا تو وہ حضور تھے۔ تو اس طریقے کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، حضور کے طریقے کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ بس 2-3 باتیں آپ کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا چلوں۔ اس وقت حضور کی سیرت بہت زیادہ تعداد میں پڑھی جا رہی ہے، شاید یہ آپ کو معلوم نہ ہو، حضور کی سیرت کو سب سے زیادہ اس وقت پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھنے والی قوم ہندو قوم ہے۔ حضور کی سیرت کو پڑھنے والی قوم ہندو قوم ہے۔ شاید یہ آپ حضرات کو تاریخ سے واقع آپ کو خبر نہیں ہے، لیکن میں مثالیں دے کر آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہندوؤں میں RSS حضور کی سیرت کو پڑھ رہی ہے، سب سے زیادہ حضور کی سیرت کو RSS پڑھ رہی ہے۔ میرے پاس باقاعدہ دلائل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ایسے ہی میں بات نہیں کر رہا، دلائل میرے پاس باقاعدہ موجود ہیں۔ اپنے فون کے اندر میں کئی ساری چیزوں کو رکھا ہوا ہوں کہ کیا کیا چیزوں کو RSS اس وقت فالو کر رہی ہے، چونکہ ہم نے حضور کی سیرت پڑھ رکھا ہے اور RSS کی طاقت پوری میں نے پڑھ رکھی ہے، RSS کے طور طریقوں کو میں نے پڑھ رکھا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے جب کمپیئر کیا تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ اس وقت حضور کی سیرت کو RSS سے زیادہ فالوور کوئی نہیں۔ مسلمان بھی اس وقت حضور کی سنتوں کا اتنا فالوور نہیں جتنا فالوور RSS اس وقت ہے۔ اسی لیے آج RSS اتنی اونچائی پر چڑھ رہی ہے، جو بھی حضور کا طریقہ فالو کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا کر رہے ہیں، چاہے مسلمان فالو کرے چاہے ہندو فالو کرے، اللہ اس کو بلندی عطا کریں گے۔ اور آج RSS جتنی میجارٹی کے اندر پائی جا رہی ہے، جو ان کے طور طریقے ہیں، وقت کی پابندی حضور کے اندر تھی، آج ان کے اندر وقت کی پابندی ہے، ان کے اندر سادگی اس وقت ہے جو سادگی آج ہمارے اندر نہیں، حضور کے اندر سادگی کی، اس سادگی کو آج RSS اپنایا ہوا ہے۔ کئی ساری باتیں ہیں جن باتوں کو آج RSS حضور کی باتوں کو اپنا رہی ہے، ان باتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضور کی سیرت یہاں پوری کائنات کے لیے سیرت ہے، اس سیرت کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، حضور کے طور طریقے کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کامیابی دیں گے، عزت دیں گے تو حضور کے طریقے پر دیں گے۔ بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے طریقے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔